ہدایت کا نور، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا اسلام قبول کرنا ایک نہایت اہم واقعہ تھا جو اسلام کے پھیلاؤ میں سنگ میل ثابت ہوا۔ حضرت عمر پہلے مسلمانوں کے دشمن تھے اور اسلام کے مخالف تھے۔ ایک دن حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں گے، لیکن جب وہ ان کی تلاش میں نکلے تو اللہ کی ہدایت سے ان کا دل بدل گیا۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور اسلام کی طاقتور حمایت بن گئے۔ ان کی اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوئے اور دین کا پیغام مزید پھیلنے لگا۔ فتح مکہ 8 ہجری میں پیش آیا۔ مکہ کے کفار نے مسلمانوں کے ساتھ کئی سال تک جنگ کی اور انہیں کئی مشکلات میں ڈالا، لیکن جب اللہ کی رضا سے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا اور ان کی تعداد بھی بڑھ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کا رخ کیا۔ اس وقت مکہ کے کفار نے ہتھیار ڈال دیے اور شہر کو بغیر خون خرابے کے فتح کر لیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کفار کو معاف کیا اور یہ فتح اسلام کی طاقت کی علامت بنی۔ غزوہ بدر اسلام کی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے جو 17 رمضان 2 ہجری کو پیش آیا۔ یہ جنگ مکہ اور مدینہ کے مسلمانوں کے درمیان ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد 300 کے قریب تھی، جبکہ کفار مکہ کی فوج 1000 تھی۔ اللہ کی مدد سے مسلمانوں نے اس جنگ میں فتح حاصل کی اور یہ کامیابی اسلام کی ترقی کا سنگ میل ثابت ہوئی۔ اس جنگ میں کئی اہم صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شامل تھے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی ایمانداری، صبر اور اللہ پر بھروسہ نے فتح دلائی۔ غزوہ الفاہد 3 ہجری میں مدینہ کے قریب پہاڑ الفاہد کے میدان میں پیش آیا۔ یہ جنگ مسلمانوں اور مکہ کے کفار کے درمیان ہوئی۔ اس جنگ میں ابتدا میں مسلمانوں کی فتح ہوتی دکھائی دی، مگر پھر چند مسلمان تیر اندازوں کی غلطی کی وجہ سے دشمن کے حملے کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے کفار نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ نجتا مسلمانوں کو پسپائی کا سامنا کرنا پڑا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سمیت کئی اہم صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اس جنگ سے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کی جائے اور اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کیا جائے۔